ایک مسئلہ ہے آخر میں، کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال ہے. مردے کی بات رہے گی، باقی تو ہم نے کر لیا نا. کیا مردے سنتے ہیں؟ سنتے ہیں، سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں اندھا اور بینا، نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی برابر ہیں ظلمتیں اور روشنی. ظلمات جمع ہے، تاریکیاں، اندھیرے. وَلَا النُّور، نور جمع ہے، مفرد ہے. کیا وجہ ہے؟ ظلمتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن روشنی ایمان کی توحید کی ایک ہی ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتی. نور نور ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور نہیں برابر ظلمتیں اور نور. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ. یہ حقیقتیں ہیں کہ نہیں؟ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ نہیں روزمرہ زندگی میں؟ اب یہ مثال دی جا رہی ہے اس چیز جو ہم محسوس نہیں کرتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور نہ ہی برابر ہیں زندہ اور مردہ. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، اللہ کی مرضی ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. کون نہیں سنا سکتا؟ رحمت للعالمین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ کہتے کن فیکون عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جسے اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو پھر آپ سے ہم سنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تب سنا سکتے ہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 19-22. مسئلہ سماع موتا، کیا مردے سنتے ہیں؟ یہ کتاب ہے فقہاء حنفیہ کے اقوال کی روشنی میں. مسئلہ سماع موتا، کیا مردے سنتے ہیں؟ فقہاء حنفیہ کے اقوال کی روشنی میں. اور اس کے مصنف ہیں معروف حنفی عالم علامہ نعمان محمود الآلوسی، اور علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، مقدمہ بھی لکھے بڑا خوبصورت سا. مختصر سے کیا کہتے ہیں دیکھیں ذرا. یہ حنفی علماء کی گواہی ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، کہتے ہیں لہذا تنویر الابصار، اس کی شرح الدر المختار، اس کا حاشیہ تحطاوی اور حاشیہ ابن عابدین، فتح القدیر، ہدایہ، مراق الفلاح اور حاشیہ مراق الفلاح، کنز الدقائق کی شروح، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین اور مشائخ حنفیہ کے مفتہ بھی متون سے ثابت ہوا، یعنی پہلے گزر چکی ہے بحث پوری، ثابت ہوا کہ روح کے نکل جانے کے بعد مردے سنتے نہیں. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دوسرے اہل علم اور مکاتب فکر کا خیال ہے. نیز علماء احناف نے کسی حنفی عالم کا اس میں اختلاف بھی نقل نہیں کیا ہے. احناف کے علماء کا اجماع ہے، حنفی عالم گواہی دے رہے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کھانے والے کو حانث قرار دیا ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی. آگے وہ بات ذکر کی جائے گی جو ان اقوال کی تائید کرتی ہے. مزید پھر آگے دلائل بھی بیان کیے. یہ کتاب دوبارہ دیکھ لیں، موجود ہے، اس کو مزید آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں. آج حنفی کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ ابتدا ہے، اور پھر مردوں کو پکارنا، ان کو مشکل کشا ماننا، یہ اس کی انتہا ہے. شرک اکبر تک معاملہ چلا جاتا ہے. مردے سنتے صرف وہ ہیں، یہ تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے جس کی دلیل موجود ہے. دلیل صرف دو چیزوں کی ہے. نمبر 1، جنگ بدر میں قلیب میں جب مشرکین کو ڈالا گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کے بعد ان سے بات کی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں اس وقت. یہ خاص تھی، خاص موقع تھا، خاص وقت واقعہ تھا، خاص جگہ تھی. اور دوسرا، مردہ جب دفن کر دیا جاتا ہے ہر مردہ تو وہ قدموں کی چلنے کی آہٹ کو سن لیتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسئلہ سماع موتیٰ کا جو ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ علم غیب سے، برزخی زندگی ہے، علم غیب سے ہے. اور غیب وہ ہے جو ہم سے مغیب ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، سننے سے محسوس نہیں کر سکتے، سوائے دلیل کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جان لیں. قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم، صرف یہی دو راستے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. انہی دو راستوں میں کیا ملا ہے؟ صرف جنگ بدر کا واقعہ ہے. اور ہر مردہ جب وہ مر جاتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جب اس کے دفن کرنے والے اس کے جو ساتھ آتے ہیں دفن کرنے کے لیے، جب اسے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی ان کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے. یہ دلائل موجود ہیں، اس کے سوا کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ مردے اس کے علاوہ بھی کچھ سنتے ہیں.